بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاک سعودی تعلقات قیام پاکستان سے بھی پہلے قائم ہوئے اور پاکستان بننے کے بعد بھی سعودی عرب نے نہ صرف پاکستان کو تسلیم کیا بلکہ UN میں پاکستان کی حمایت بھی کی۔ 1951 شاہ ابن سعود کے دور حکومت میں پاک عرب دوستی کا پہلا معاہدہ ہوا اور مارچ 1953 میں پاکستان کے پہلے صدر جناب غلام محمد نے سعودی عرب کا پہلا دورہ کرتے ہوئے پاک عرب سفارتی تعلقات کو جلا بخشی اور شاہ فیصل کے دور حکومت میں ان تعلقات کو مزید فروغ ملا۔ پھر چاہے 1965 یا 1971 کی جنگ ہو، 1998 کے ایٹمی تجربات ہوں یا سقوط ڈھاکہ کا معاملہ ہو، 2005 کا زلزلہ ہو یا 2010 کا سیلاب ہو، تاریخ گواہ ہے کہ سعودی عرب نے نہ صرف پاکستان کی مدد کی بلکہ کشمیر جیسے پاکستانی مسائل کو عالمی اور سرکاری سطح پر اجاگر کیا۔ اور پاکستان بھی ایٹمی اور فوجی قوت ہونے کے ناطے ہر مشکل وقت میں سعودی عرب کے لیے دفاعی اور عسکری قوت رہا، وہ چاہے یمن وار ہو یا عرب اسرائیل وار ہو، ایران عراق کا فتنہ ہو یا روس کے خلاف جہاد کا معاملہ ہو، ہر عالمی مسئلہ پر دونوں ممالک کا یکساں موقف رہا۔ اور اسی طرح 1967 اور 1983 کے دفاعی اور ملٹری معاہدوں کے تحت پاک فوج آج بھی سعودی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور دوسری طرف سعودی عرب کے نیوم سٹی سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں اور معیشت کی بہتری میں 20 لاکھ سے زائد پاکستانی افرادی قوت کا کردار ہے جو پاکستان کے لیے زر مبادلہ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور سعودی عرب بھی ہمارا سب سے بڑا آئل سپلائر ہونے کے ساتھ ساتھ گوادر سمیت پورے ملک میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس میں موجودہ پاک حکومت، شاہ محمد بن سلمان اور پاک و عرب سفارتخانوں کا نمایاں کردار ہے۔ سعودی عرب میں شاہراہ محمد علی جناح، شاہراہ محمد اقبال اور پاکستان میں شاہراہ فیصل اور فیصل مسجد جیسے مقامات دونوں ملکوں کی باہمی محبت اور خاص طور پر شاہ فیصل اور اہل پاکستان کی محبت کا مظہر ہے۔ چونکہ ان تعلقات کی بنیادی وجہ یکساں نظریہ اور حرمین شریفین ہیں، اس لیے یہ تعلق قیامت تک رہے گا۔